بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم تھی، لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد ہیں۔ آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے جس کی تعین مقصود نہیں عمل سے عبرت دلانا ہے، جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی، پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی، اور اس طرح مارنے اور جلانے سے مدعا ان کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے، نہ تم اپنی صحیح و کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو۔ اور اس واقعے کے ذکر کرنے سے امت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا۔ وہ کون تھے، کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے، یہ ایسی تنقیحات ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ الوفن جمع ہے الفن کی، جس کا معنی ہزار ہے، یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور بعض ائمہ لغت ابن زید سے یہ بھی منقول ہے کہ الوفن آلفن یا الفن کی جمع ہے۔ اب معنی ہوگا کہ وہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا کہ اگر کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو باغ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تندرست بھاگ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ نیز اس بگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اگر متعدی مرض ہے تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں اور وہاں بیماری پھیل جائے۔ اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دین اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اسباب کو وہ محی و ممیت سمجھنے لگیں گے۔ جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقے سے بھاگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سنے کہ فلاں علاقے میں طاعون پھوٹ پڑا ہے وہ ہرگز وہاں نہ جائے، اور جو پہلے ہی ایسے علاقے میں ہو جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہ فرار کے ارادے سے نہ نکلے۔ بخاری شریف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 244۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 244 کی تفسیر۔ یہ سبق خوب ذہن نشین کرانے کے بعد کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کوئی اپنے ہیلے سے موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ترجمہ: کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی اپنے پاس نہ تھی اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی حمید ہے ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے، بلکہ القرض اسم لکل
ما یلتمس علیہ الجزاء، یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہی نہ ہوگا، پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور جہاد کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ قرض اگر بمانی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہوگا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو، اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں ہی استعمال ہوا ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہوگا کہ قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی خوشی دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، اور یہ بھی خوب ذہن نشین کر لو کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ قادر کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور اگر بخل کیا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور تمہیں محتاج و مفلس بنا دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو؟ مالا ان سے مراد قوم کے رؤساء اور شرفاء ہیں۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ امالکہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل راما کے علاقہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت جو ان کے نبی اور حکمران تھے ان کا نام سموئیل تھا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ امالکہ کی اظہار ثانیہ اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ امالکہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لیں، اس لیے انہوں نے بار بار اپنے نبی حضرت سموئیل سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کریں۔ حضرت سموئیل ان کی عادت سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے حضرت جی کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ لیکن جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بعض لوگ جب قرآن کی آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمبردار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین جن میں بیضاوی بھی ہیں اب اصلنا مالکن کا معنی کیا ہے اقم لنا امیرن ننہدو معہ للقتال یدبر امرہ، یعنی ہمیں ایک امیر اور قائد عطا فرما
جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں عام مستعمل ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظام حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ رئیس حکومت مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتا ہے، قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا۔ یہاں جب حضرت سموئیل نبی موجود ہیں تو قانون وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہی کے پاس ہوگا۔ ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مطلق العنان اور مختار کل ہو۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن نے اسے بیان کر دیا۔ اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کے اس مطالبے کو پسند کیا اور مسلمانوں کو شاہی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا؟ بلکہ بائبل کے باب سموئیل اول میں جو آیات ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے اس مطالبے کو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 کی تفسیر۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسل چلتی آئی ہے، اور نہ یہودا ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور کلاش کب سردار قوم اور سلال لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم و شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں، بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل بھلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے؟ فوراً مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے تبرکات تھے،
اور جو مالکہ تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انہیں طالوت کے ملک بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں ڈھارس بند گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور پارچات اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا انہیں واپس مل گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھا کرتے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس مارکے میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔